بچوں کی ناکامی کا ذمہ دار کون ہے؟ کبھی کبھار والدین کا بے لاڈ پیار اور توجہ بچوں کو بگاڑنے کا سبب بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب والدین ضرورت کے تحت بچوں کو ڈانٹے تو بھی بچوں پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ ایسا اکثر پڑھائی کے وقت ہوتا ہے، جب والدین بچوں کو کسی بات پر ڈانٹتے ہیں تو ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اکثر والدین کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کے بچے دوسری سرگرمیوں میں تو بہت آگے جا چکے ہیں، مگر تعلیم کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں۔ بچوں کی تعلیم میں دلچسپی نہ لینے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کچھ بچے کھیل کود میں اس قدر دلچسپی لیتے ہیں کہ پڑھائی کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں رہتی۔ بعض اوقات بچے کسی مضمون میں اس قدر کمزور ہوتے ہیں، جیسے کہ مثال دی جاتی ہے میتھ کی، کہ وہ باقی مضمونوں کو بھی تصور کرتے ہیں۔ بعض اوقات یہ چھوٹی چھوٹی باتیں پریشانی کا باعث بن جاتی ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ بچے ان کی خواب پورے نہیں کر سکیں گے۔ والدین کو چاہیے کہ ایسے معاملات میں بچوں پر خفا ہونے کی بجائے ان کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرے جو ان کو تعلیم سے دور کر رہے ہیں۔ والدین کو بچوں پر اپنی خواہشات مسلط نہیں کرنی چاہیے۔ اگر بچہ سائنس پڑھنے کی بجائے اردو پڑھنا چاہتا ہے، یعنی کہ آرٹس وغیرہ، تو ان کو اردو ہی پڑھنا چاہیے یا پڑھانا چاہیے یا آرٹس پڑھانا چاہیے۔ ان سے زبردستی اپنی پسند کا مضمون پڑھانے کے لیے نہیں کہیں، کیونکہ اس طرح پڑھائی میں ان کی دلچسپی کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں پر تھوپنے کی بجائے انہیں ان کی مرضی کے مضامین پڑھنے دیں۔ اکثر والدین کی خواہشات ہوتی ہے کہ ان کا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، یا جب کہ بچہ کسی اور پروفیشن کی طرف جانا چاہتا ہے، مگر اسے اپنے والدین کی ضد کی خاطر اپنی خواہشات جو ہیں خواہش کی قربانی دینی پڑتی ہے، جب سے وہ بچہ پڑھائی میں دوسرے بچوں سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ اور والدین کا ایسا رویہ بچوں کی تعلیمی ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اپنے بچوں پر کبھی بھی ایسی سختی نہ کریں، ان کے شوق اور دلچسپی کے مطابق پڑھنے دیں۔ بچوں کی تعلیم میں ناکامی کی دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں کروانے کے بعد ان کے تعلیمی معاملات سے بالکل بے خبر ہو جاتے ہیں کہ اسکول کی اب ذمہ داری ہے، اچھے اسکول میں ہم نے ان کا ایڈمیشن کرا دیا۔ والدین کو چاہیے کہ اساتذہ سے رابطے میں رہیں تاکہ اپنے بچوں کی کارکردگی کے حوالے سے معلومات حاصل کرتے رہیں، کیونکہ جو والدین بچوں کی تعلیمی سرگرمی سے دور رہتے ہیں ان کے بچے پڑھائی میں زیادہ چست نہیں ہوتے۔ بعض والدین اپنے بچوں کا مقابلہ انہی کے عمر کے بچوں کے ساتھ کروا رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کا کمپیریٹیو کر رہے ہوتے ہیں، ان کا کمپٹیشن کر رہے ہوتے ہیں، کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں دوسرے۔ اگر کوئی بچہ اس اچھے نمبر لے آئے تو بچے کو بات بات پر جھلاتے رہتے ہیں کہ والدین کا یہ رویہ سراسر غلط ہے، کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ ہر بچہ ذہنی طور پر ایک جیسا ہو۔ ہر کسی کا مائنڈ لیول چینج ہو سکتا ہے، سیم نہیں ہوتا۔ ایسا کرنے سے بچوں میں احساس محرومی پیدا ہو جاتی ہے، اور کچھ بچے تو اس قدر دل برداشت ہو جاتے ہیں کہ وہ پڑھنا لکھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تمام وجوہات بچوں کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پر بھی متاثر کرتی ہیں۔ اس لیے بچوں کے ناراض ہونے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیں کہ کہیں آپ بھی قصوروار تو نہیں ہیں، کیونکہ کوئی بھی ہمارا جو بھی غلطی کو بعد میں ہم ملبہ جو ہے وہ اپنے بچوں پر ہی ڈال دیتے ہیں، خود نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ہم نے اس کو جب وہ ایڈمیشن سائنس یا آرٹس یا اردو میں لے رہا تھا، ہم نے اس کا جو انگلش ڈپارٹمنٹ میں کرا دیا یا اسی طرح سے اور چیز میں کرا لیا، انگلش میڈیم میں کرا دیا۔ تو یہ بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہتا تھا۔ تو اس سے تھوڑا سا ہمیں نا اپنے خود کو اپنے جو بیک گراؤنڈ تھا، اپنے ہسٹری، یعنی کہ بچے کے ایڈمیشن کے وقت وہ بھی دیکھنا چاہیے، اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھے کہ ان کی کیا سرگرمی ہے، ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں۔ یہ سارا کچھ ہمیں ایک اچھے معاشرہ بننے کے لیے بھی ضروری ہے۔ ایک بچہ ہم اپنے گھر میں ڈیولپ کر رہے ہیں، ایک بچے کی گروتھ ہم کر رہے ہیں، ان کی جو گرومنگ ہے وہ ہماری ذمہ داری، رسپانسبلٹی ہے، اس کو کر رہے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا ہم ایک بچہ کر کے اس طرح سے ہر والدین کرے تو ایک معاشرہ جو ہے وہ مکمل طور پر بہتر کی طرف جا رہا ہے، اور پازیٹیوٹی بھی اس سے بہتر بنے گی۔ میرے حساب سے ریکویسٹ ہے کہ ایسے والدین جو اپنے بچوں پر توجہ نہیں دیتے وہ توجہ دیں، ان کے کنسٹرکشن کریں، ان کی بہتر طریقے سے کریں، ان کو انوائرمنٹ اچھا کریں، ان میں یہ غیر ضروری باتوں پر ڈانٹیں نہیں۔ اور یہ ہے کہ ان کی کمپنی جو ہے باہر اسکول میں ہے، گلی محلے میں ہے، اس کو بھی تھوڑا سا نظر میں رکھیں کہ وہ کیسی کمپنی کو جوائن کر رہا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، اور میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔